بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع میں سے باب و خیار شرط، آج ہم انشاءاللہ اس باب میں 3 مسئلے پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ خیار نقد کا مسئلہ ہے، دوسرا خیار اگر بائی کے لیے ہو تو مبیع بائی کی ملکیت سے نکلے گی یا نہیں، اور تیسرا اگر خیار مشتری کے لیے ہو تو بائی کی ملکیت سے مبیع نکل جائے گی یا نہیں۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آج کتاب میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَلَوْ بَاعَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُنَقِّضِ الثَّمَنَ إِلَىٰ 3 أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإِلَىٰ 4 لَهُ فَإِن نَقَضَ فِي 3 صَحَّ وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، وَلَوْ بَاعَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُنَقِّضِ الثَّمَنَ، بائیں نے اگر کوئی چیز بیچ دی اور مشتری کو یہ کہا کہ اگر آپ نے 5 دن تک ثمن حوالے نہ کیا تو پھر میرے اور آپ کے درمیان بے باقی نہیں رہے گی، بے فسخ ہو جائے گی۔ تو اب اگر اس نے یہ کہا ہو کہ اگر 3 دن تک آپ ثمن حوالے نہ کریں تو پھر میرے اور آپ کے درمیان بے فسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کہنے کو اور اس کو خیار نقد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ خیار نقد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے 3 دن یا 2 دن کے ساتھ مقید کیا ہو تو پھر خیار نقد چونکہ خیار شرط کے ساتھ مل رہا ہے، اور خیار نقد اور خیار شرط دونوں ایک ہی چیز ہو جائیں گے اور یہ عقد درست ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، امام ائمہ ثلاثہ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عقد درست نہیں۔ وہ فرماتے ہیں چاہے اس نے 3 دن کی قید لگائی ہو یا 3 دن سے زیادہ کی، دونوں صورتوں میں یہ عقد درست نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد اقالہ کے ساتھ مقید ہے، اور ہر وہ بے جس میں عقد اقالہ کا ذکر ہو جائے تو اس سے بے فسخ ہو جاتی ہے، بے فاسد ہو جاتی ہے۔ امام صاحب اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیار نقد خیار شرط ہی ہے۔ تو اگر اس نے کہا 3 دن تک آپ نے ثمن دے دیے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بے پھر فسخ ہو جائے گی۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر 3 دن میں آپ نے ثمن دے دیے تو بے منعقد ہو جائے گی، وگرنہ پھر مجھے فسخ کرنے کا خیار ہوگا۔ تو فرماتے وَلَوْ بَاعَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُنَقِّضِ الثَّمَنَ، اگر بائیں نے کوئی چیز بیچ دی اس شرط پر کہ اگر مشتری ثمن حوالے نہ کرے الی 3 ایام 3 دن تک، فلا بیع، تو پھر بے باقی نہیں رہے گی اور بے ختم ہو جائے گی۔ صح، تو فرماتے بے کی یہ صورت صحیح ہے۔ وَإِلَىٰ 4، اس کا عطف ہے الی 3 پر، اور اگر بائیں نے کوئی چیز اس شرط پر بیچ دی کہ اگر مشتری ثمن حوالے نہیں کرتا 4 دن تک تو اس صورت میں پھر بے فسخ ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں لا، اس صورت میں بے صحیح نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ خیار 2 مہینے تک باقی رہ سکتا ہے، اس لیے ان کے ہاں یہ صورت بھی درست ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے خیار نقد کو ہم نے خیار شرط کا حکم دیا تھا، اور خیار شرط 3 دن تک درست ہے، تو لہذا خیار نقد بھی 3 دن تک درست ہوگا، اس سے زائد نہیں۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 دن کے ساتھ مقید کیا ہو تو اس صورت میں بھی یہ بے درست ہے۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بے درست نہیں اگر 4 دن کا اس نے ذکر کیا ہو۔ فَإِن نَقَضَ فِي 3، اگر 3 دن میں وہ ثمن
بائع کے حوالے کر دیتا ہے مشتری تو صحہ یہ بے درست ہو جائے گی اور نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں جو فساد تھا وہ 3 دن سے زائد کی شرط کی وجہ سے تھا، اب وہ اس پر عمل نہیں ہوا تو لہذا بے درست ہو جائے گی۔ البتہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بے درست نہیں، چاہے یہ 3 دن کے اندر بھی وہ ثمن حوالے کر دے، کیونکہ ان کے ہاں یہ بے بشرط الإقالہ ہے اور بے بشرط الإقالہ یہ درست نہیں ہوتا۔ وخیار البائع یمنع خروج المبیع، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ در حقیقت ایک ضابطہ ہے عزیز طلبہ، آپ حضرات اگر اس کو یاد رکھیں تو بڑا فائدہ ہوگا، بہت سارے مسائل اس پر متفرع ہوتے ہیں۔ ضابطہ یہ کہ خیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکہ وخیار المشتری لا یمنع، کہ بائع کی خیار بائع کی ملکیت سے مبیع کے نکلنے کو روکتا ہے، جبکہ مشتری کا خیار نہیں روکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بائع نے کوئی چیز مشتری پر بیچ دی، مثلا گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، بائع نے کہا یہ بائک میں نے آپ پر 50,000 روپے کے بدلے میں بیچ دی، لیکن مجھے 3 دن کا خیار ہوگا، مشتری نے کہا ٹھیک ہے، تو فرماتے اس صورت میں وہ بائع ابھی تک 3 دن تک یہ بائع ہی کی ملکیت میں رہے گی، اور 3 دن میں اگر بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بائک غائب ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا ضمان بائع ہی پر آئے گا، اور یہ جملہ ضمان بائع خود ادا کرے گا، مشتری سے کسی قسم کا ضمان نہیں لے سکتا۔ وخیار البائع یمنع خروج المبیع، اس لیے کہ بائع کا جو خیار ہے وہ مبیع کے نکلنے کو، اس کی ملکیت سے مبیع کے نکلنے کو روکتا ہے۔ ان ملکی ہے ان ملک البائع، بائع کی ملکیت سے وہ روکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے کی تمامیت یہ موقوف ہے عقدین کے باہم رضامندی پر، کہ دونوں باہم راضی ہوں گے تب بے تام ہوگی، بے منعقد ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ اور جب اس نے بائع نے اپنے لیے شرط رکھی ہے کہ 3 دن مجھے خیار ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے وہ بے کے تام ہونے پر راضی نہیں، جب راضی نہیں تو بے بھی تام نہیں ہوگی، جب بے تام نہیں ہوگی تو وہ مبیع بائع ہی کی ملکیت میں رہے گی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بائع نے اپنا غلام ان 3 دنوں میں آزاد کر دیا، جس غلام کی بے ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں وہ آزاد ہو جائے گا۔ اگر مشتری کہتا ہے کہ چلو میں نے غلام خریدا ہے، میں آزاد کر لیتا ہوں، انہی 3 دنوں میں وہ آزاد کرتا ہے، تو اس کی طرف سے عتق عابد درست نہیں، یعنی غلام آزاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَبِقَبْضِ الْمُشْتَرِي يَهْلِكُ بِالْقِيمَةِ، اور اگر ان 3 دنوں میں مشتری کو بائک کی ضرورت ہوئی اور وہ آیا اور بائع سے کہا مجھے بائک کی ضرورت ہے، یہ مجھے دے دے، اور اس نے دے دی اور یہ چلا گیا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اب جو ان کے درمیان ثمن طے ہوا ہے وہ 50,000 ہے، اور بائک کی مارکیٹ میں قیمت 40,000 ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں مشتری پر جو ہے وہ قیمت لازم ہوگی، ثمن لازم نہیں ہوگا۔ وبقبض المشتری یہلک بالقیمت، مشتری کے قبضہ کرنے سے مبیع کو یہلک، اگر ہلاک ہو جاتے تو وہ ہلاک ہوگا بالقیمت، قیمت کی صورت میں نہ کہ ثمن کی صورت میں۔ عزیز طلبہ، پہلے آپ قیمت اور ثمن میں فرق کو یاد رکھیں۔ ثمن اس نرخ کو کہا جاتا ہے جو بائع اور مشتری کے درمیان باہم رضامندی سے طے ہو جائے۔ مثلا بائک کی موٹر سائیکل کی قیمت 40,000 روپے ہے مارکیٹ میں، اور بائع اور مشتری آپس میں متفق ہو جاتے کہ چلو قسطوں میں یہ 50,000 میں آپ کو دیتا ہوں، وہ کہتے چلو میں خریدتا ہوں، تو جو 50,000 ان کے درمیان طے ہو چکا تو یہ 50,000 ثمن کہلائے گا۔ تو بائع اور مشتری کے درمیان جو نرخ طے ہو جائے اس کو عربی میں ثمن کہتے ہیں، اور مارکیٹ میں جو اس چیز کی قیمت ہوتی ہے تو اس کو قیمت کہا جاتا ہے، ثمن نہیں۔ تو اب چونکہ یہ بے تام نہیں ہوئی تھی اور یہ مبیع ابھی تک
بائی کی ملکیت میں تھی یہ موٹر سائیکل، اب اگر یہ مشتری سے ہلاک ہو جاتا ہے ان تینوں میں تو یہلک بالقیمت لا بالثمن، تو یہ ہلاک ہوگا قیمت کی صورت میں نہ کہ ثمن کی صورت میں، یعنی مشتری پر 40,000 دینے لازم ہوں گے بائی کو، نہ کہ 50,000 جو ان کے درمیان طے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اگر اسی طرح مشتری نے اگر مشتری نے یہ غلام اس سے طلب کر لیا خدمت کے لیے، غلام نے بڑی اچھی خدمت کی اور کہا چلو میں نے غلام آزاد کر دیا، اس کو کہا آتاقتو کا میں تجھے آزاد کر چکا، تو فرماتے اس کی طرف سے یہ آزادی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی تک وہ بائی کی ملکیت میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی بائی مشتری سے کہتا ہے کہ یہ چیز میں تو آپ پر بیچتا ہوں لیکن 3 دنوں میں ثمن آپ نے دینا ہے، اگر 3 دنوں میں ثمن نہیں دیا تو پھر یہ بے ہمارے درمیان فسخ ہوگی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ بے درست ہے۔ اگر 3 دن سے زائد کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر یہ بے درست نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کل ہمارے دکانوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ دکاندار سے کوئی چاول خریدتا ہے یا چینی خریدتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس یکم کو پیسے دینے، اگر پیسے نہیں دیا تو میں گھر سے آ کر یہ چینی واپس آپ سے اٹھاؤں گا۔ تو یکم تک اگر 3 دن باقی ہو تو بے تو ان کے درمیان درست ہوگی، اور اگر 3 دن سے زائد ہو عزیز طلبہ تو پھر بے درست نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان تاجروں کو یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ ہمارے عرف میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، اور اس میں مفتابی قول بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ خیار شرط میں مفتابی قول کس کا ہے؟ بھائی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور خیار نقد امام صاحب فرماتے ہیں خیار شرط کے ساتھ مقید ہے، خیار شرط 3 دنوں میں درست ہے تو یہ بھی 3 دنوں تک درست ہوگا۔ اگر 3 دنوں سے زیادہ کا کہتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بے ان کے درمیان درست نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔